ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ سیاحتی مقام پہلگام میں ہوٹل میں آتش زدگی، کوئی جانی نقصان نہیں، غیر ملکی سیاحوں کو نکالا گیا بحفاظت باہر۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں افسروں کے ہمراہ کی میٹنگ، غیر قانونی تعمیرات اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں کی بات چیت۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹروں کا احتجاج، 16 ماہ سے بند کونسل کے کام کاج کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ شہید سی آر پی ایف جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سی آر پی ایف 185 بٹالین لتی پورہ میں خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد، 185 جوانوں نے دیا خون کا عطیہ۔ اور گاندربل میں نیا قائم کیا گیا جنرل بس سٹینڈ اور ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل کا دفتر آوارہ کتوں کے صحن میں تبدیل، آس پاس رہنے والوں میں خوف و ہراس۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مشہور و معروف سیاحتی مقام پہلگام کے لاری پورہ میں بعد دوپہر ہوٹل مینشن میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہوٹل کی اوپری منزل سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس نے جلد ہی پوری ہوٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ہوٹل میں آگ نمودار ہوئی اس وقت ہوٹل میں سیاح موجود تھے، تاہم ہوٹل انتظامیہ، مقامی لوگوں، پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکاروں نے مل کر تمام سیاحوں کو بحفاظت باہر نکالا۔ تاہم ذرائع سے یہ اطلاع بھی موصول ہوئی ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے متعدد سیاحوں کو معمولی چوٹیں پیش آئی ہیں، جنہیں پہلگام کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے کئی سیاحوں کو ڈسچارج بھی مل گیا ہے۔ تاہم اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ آگ پورے ہوٹل میں پھیل گئی۔ آخری اطلاع ملنے تک فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں سمیت مقامی لوگ اور پولیس اہلکار آگ کو قابو کرنے میں لگے ہوئے تھے، حالانکہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اسے مزید پھیلنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں افسروں کے ہمراہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں غیر قانونی تعمیرات اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں جوائنٹ کمشنر سید ابو القاسم، جوائنٹ کمشنر پلاننگ غلام حسن میر، سیکریٹری چودھری مدثر حسین، چیف انفورسمنٹ افسر سہیل احمد اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے وارڈ افسران نے میٹنگ کے ساتھ جنرل عظیم کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی۔ متو نے سری نگر میں بے تحاشا غیر مجاز تعمیرات اور سرکاری اراضی پر تجاوزات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عوامی مفادات کے تحفظ اور شہر کی جمالیاتی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عہدیداروں کو میئر نے ہدایت دی کہ وہ شہر کے مختلف حصوں میں باقاعدگی سے معائنہ کریں اور غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جس میں بھاری جرمانے عائد کرنا اور غیر مجاز تعمیرات کو گرانا شامل ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خطرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کریں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو تعمیرات سے متعلق حکومت کی طرف سے بنائے گئے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی ضرورت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مہم شروع کریں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی کونسل میں گزشتہ 16 ماہ سے کام کاج مقفل رہنے کے خلاف
کارپوریٹروں نے میونسپل دفتر کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کونسل کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام کاج مکمل طور پر مفلوج ہے اور عوامی نمائندہ ہونے کے باعث ہم لوگوں کے کام نہیں کر پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ترقیاتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ شہر سری نگر کو تو کافی سجایا گیا تھا، تاہم G20 اجلاس ختم ہونے کے ساتھ ہی کام کی رفتار بھی سست پڑ گئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میئر فنڈز جاری کرنے میں ناکام ہے، جس کے باعث ترقیاتی کام بھی رک گئے ہیں۔ ہمارا کوئی کام نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھو گے، مجھے سارا ثبوت اس موبائل میں ہے، کتنی پرابلمز ہمارے وارڈ میں ہیں۔ جب بھی ہم لوگوں کے پاس، جن لوگوں نے ہمیں یہاں چن کے لایا، جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وقت یہاں پہ آیا، ہم نے میئر صاحب کو ریکویسٹ کی، میئر صاحب اگر ڈپٹی میئر ہر وقت آفس آتا ہے، آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں آفس میں آتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ بنیاد پر صرف اس مقصد کے لیے ہوا کہ کاؤنسل نہیں لگ رہی ہے پچھلے 16 مہینوں سے، ایگزیکٹو میٹنگ کے ایگزیکٹو باڈی کے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ آن پارٹ آف میئر۔ تو یہاں ہم کو لوگوں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، ہم کو وہ مقصد فوت ہوا نظر آیا۔ آج ہمارا پروٹیسٹ صرف اس لیے کہ آلموسٹ اٹ از اینڈ آف جون، ورکس پروگرام ہمارا اپریل میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کے کام نہیں کرتے تو واٹ از دا فن آف بینگ ہیئر؟ میئر پچھلے 16 مہینوں سے آفس نہیں آ رہے ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اسے کیوں؟ ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے CRPF جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے آج CRPF 185 بٹالین لیتا پورہ میں خون کے عطیے کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 185 بٹالین کے 50 سے زیادہ جوانوں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح 185 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نے کیا۔ اس موقع پر CRPF کے دیگر افسران بھی موجود رہے۔ کمانڈنگ آفیسر 185 بٹالین CRPF ارون بھارتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں CRPF کے جوان جموں کشمیر میں امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے میں پیش رہتے ہیں، وہیں CRPF فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ خون کا عطیہ پیش کرنا ایک نیک کام ہے اور آج اس نیک کام کو انہوں نے شہید جوانوں کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنے کے لیے منعقد کیا۔ لگ بھگ ہمارے 91 جوانوں نے رکت دان کیا تھا، جس میں ادھیکاری گن بھی شامل تھے۔ اسی کرم میں ابھی 14 جون کو ہمیں وشو رکت دان دیوس کے اوسر پر اس کاریہ کا آیوجن کرنا تھا۔ CRPF کا ہر جوان پورے دیش کے لیے کام کر رہا ہے، دیش کی سرکشا کے لیے کام کر رہا ہے، دیش کے عوام کی رکشا کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ان جوانوں کو بھی یاد کرتا ہے جنہوں نے اپنی شہادت دی ہے دیش کی رکشا کے لیے، دیش کے عوام کی رکشا کے لیے شہادت دی ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ان لوگوں کے بھی یاد کرنے کے لیے ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول درگمولا میں فوج کے زیر اہتمام 2 روزہ میگا ایونٹ جشن درگمولا پرواز کشمیر اتوار کی شام اختتام پذیر ہوا، جس میں لوگوں کے ایک بڑے اجتماع نے پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور دونوں دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف اندوز ہوتے دیکھے گئے۔ 2 روزہ میگا ایونٹ میں مفت میڈیکل، ڈینٹل اور ڈرگ ڈی ایڈکشن کیمپ، ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ، کرشی وگیان کیندر اور اسکائی لائن کی طرف سے کریئر کونسلنگ کے سٹال لگائے گئے۔ اس تقریب میں گانے اور رقص کے ٹیلنٹ ہنٹ، بچوں کے لیے مفت جھولے اور پرکشش انعامات کے ساتھ ساتھ مختلف گیمز بھی رکھے گئے تھے۔ اس موقع پر والی بال چیمپئن شپ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں ینگ بوائز اندہامہ نے فتح حاصل کی۔ لوگ فری میڈیکل اور ڈینٹل کیمپ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے نظر آئے اور بچوں نے مفت جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گیمز میں حصہ لے کر دلکش انعامات جیتے۔ ٹگ آف وار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف پنچایتوں کی کل 8 ٹیموں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور درگمولا سے ہی جیت کر ابھری۔ تقریب میں یمرزل کلچرل گروپ کی طرف سے کشمیری گانوں پر شاندار رقص بھی پیش کیا گیا۔ دیگر ثقافتی پروگراموں کے علاوہ میگا ایونٹ کی مرکزی توجہ کشمیر کے اپنے اریجیت سنگھ اشفاق کاوا کی شاندار پرفارمنس تھی، جنہوں نے اپنی روح پرور آواز سے سامعین کو مسحور کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے GOC وزر ڈویژن
मेजर जनरल गिरीश कालिया ने मकामी टैलेंट की तारीफ़ की और फ़नकारों की शानदार पेशकश और कश्मीरी सकाफ़त के भरपूर वरसे को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ की। GOC ने आंजहानी सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया और हर एक पर जोर दिया कि वो कश्मीर को नई और बुलंदियों तक ले जाने में अपना हिस्सा डालकर परवाज़ कश्मीर का हिस्सा बने। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका को GOC की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। हाज़रीन ने इस तरह के एक बड़े इवेंट के इनेकाद पर हिंदुस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन अनंतनाग के ज़ेर एहतमाम जोनल सतह के इंटर स्कूल अंडर 14 एंड अंडर 17 बॉयज़ वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो का आज स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में आगाज़ हुआ। खेलों की शुरुआत म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन हिलाल अहमद शाह, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स राजा याकूब अली, मेजर स्पोर्ट्स काउंसिल अनंतनाग इंचार्ज कल्चरल विंग CEO अनंतनाग इकराम राही और IC कल्चरल विंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग सज्जाद अहमद मीर और कुछ फ़िज़िकल मास्टर और असातिज़ा ने शिरकत की। मुकाबलों के इफ्तिताह के मौके पर मनशियात के ख़िलाफ़ हलफनामी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके बाद मज़कूरा मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के 1269 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर राजा याकूब ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इन खेल कूद की सरगर्मियों में अगरचे हुकूमत की जानिब से तालीमी निसाब के साथ साथ हिस्सा लेना ज़रूरी कर दिया गया है, ताहम अफसोस की बात यह है कि निजी स्कूलों की जानिब से इन सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से ये मसला ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ उठाया जाएगा और आइंदा जिन भी निजी स्कूलों की जानिब से अपनी शमूलियत को यकीनी ना बनाया जाए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि नौजवानों को जिस्मानी नशोनुमा के लिए और मनशियात से दूर रखने के लिए उनकी ज़िंदगियों में खेल कूद का होना बेहद ज़रूरी है। बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है उसमें हमारा ये स्कूलों में, लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता है कि ये क्यों लगता है जितना पढ़ाई ज़रूरत है उससे भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि सेहत का पहले सेहत हो तो इंसान का फिज़िकल फिटनेस हो तो वो पढ़ सकता है। जब फिज़िकल फिटनेस ही नहीं हो तो बच्चा माजूर है, फिर बच्चा इस माशरे में कुछ नहीं कर सकता है। इस वक्त जो है ये जो ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, मैं आपकी वसादत से पूरी सोसाइटी को कहना चाहता हूँ ये एक आदमी का काम नहीं है, हम सब का काम है। और जो इसमें दो होते हैं, एक पेडलर होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और हो भी रही है, मगर जो विक्टिम है विक्टिम को प्यार से समझाने की ज़रूरत है। और लगभग हर एक जगह हमारे अनंतनाग भी में हमने यहाँ पर ड्रग डिडिक्शन सेंटर खोला हुआ है। NIA ने हंदवाड़ा में मशहूर बिजनेसमैन ज़हूर अहमद वटाली की 3 जायदादें कुर्क की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीर को ज़हूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 गैर मनकूला जायदादें जब्त की, जिन्हें प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सन 2017 में शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के बागातपुरा हंदवाड़ा में गिरफ्तार किया था। 13.3 मिरला, 8.6 मिरला और 10.3 मिरले की ज़मीन को आज सुबह NIA के अहदेदारों की एक टीम ने कुर्क कर दिया और लोगों को ज़मीन के करीब न जाने की हिदायत दी। साथ ही इस पर नोटिस ऑफ अटैचमेंट चस्पा की गई थी। अल सफ़ीर टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग के ज़ेर एहतमाम हज तरबियत प्रोग्राम कश्मीर क्लिनिक साउथ बाईपास रोडांत नाग में मुनक़िद हुआ। तारीख़ में पहली बार जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से अल सफ़ीर टूर एंड ट्रैवल्स को वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत की तरफ से साबिक़ा आदाद शुमार के अलावा मौजूदा साल के हज कोटे के लिए 50 नशिस्तों की मंजूरी मिली है। इन तमाम आज़मीन ने आज इस हज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हज पर जाने वाले आज़मीन के साथ एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें ख़वातीन व हज़रात ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। तमाम जितने भी इस साल अल्लाह ताला ने जिनको मुंतखब किया है इस ज़ियारत के लिए, इस हज के लिए, मैंने जहाँ जहाँ पे अपनी तरबियत आवाम के सामने रखी है कुरान और सुन्नत के हवाले से जो हज के रिलेटेड थी,
میں نے ہمیشہ حاجیوں کو کہا کہ آپ صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ سفر جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا اس سفر میں صبر ضروری ہے۔ اشتعال انگیزی، جلد بازی، دکم بازی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ کسی عادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کی، ترغیب دی کہ آپ بس نرمی سے کام لیں، آپ کا حج انشاءاللہ درست ہوگا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی کی بات خالی اسلام آباد کو نہیں، پورے کشمیر کو، کیونکہ یہ جو کوٹا آتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کوٹا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے جو منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کی اور سے دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ایڈ ہو گیا۔ اگر سپوز پورے JNK میں آج تک 400 یا 500 سیٹیں ملتی تھی، تو یہ 50 سیٹیں جو یہ ایڈیشنل ہو گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اور لوگ جو خواہش رکھتے تھے ان کو موقع ملا کہ وہ پرائیویٹ حج آپریٹر، پرائیویٹ حج کرنے کا موقع ملا، تو یہ بہت۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور کے بوائز ہائی اسکول بابا یوسف میں آج جموں کشمیر پولیس کی جانب سے بچوں میں کٹس تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر SSP سوپور شبیر نواب کے ساتھ ساتھ SDPO سوپور ڈاکٹر رئیس احمد، DSP سعید غضنفر اور باقی افسران موجود تھے۔ خوش ہے۔ پہلے میں آپ کو اپنا بتاؤں گی کہ میرا نام اقرا بشیر ہے، میں بابا یوسف بوائز ہائی اسکول بابا یوسف سے ہوں، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آج انہوں نے یہاں پہ ہمارے اسکول میں ایک بڑا سا پروگرام رکھا تھا۔ بہت زیادہ خوش ہوئی، ایون کہ سارے بچے خوش ہو گئے بہت۔ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں SSP صاحب اور ان کی ٹیم کا، وہ ہمارے اسکول میں آئے اور انہوں نے ہمیں بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے، مطلب اچھے طریقے سے نوازا، اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ یونیفارم دیے، شوز دیے۔ ہم بہت زیادہ بولا تھا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لائیں گے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہم 15 اگست میں بھی ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کے ہی لیے ہمیں SSP سوپور اور ان کی ٹیم نے نوازا انعام سے۔ انہوں نے اس میں ایک شوز دیا اور سویٹر۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو موٹیویشن ملے گا اس سے، کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ جیسی خوشی ہمیں آج ہوئی آپ کو بھی ویسی ہو جائے گی جب آپ کو بھی۔ DC کشتواڑ نے پرجوش برہما ویلی ٹریک کے لیے انڈیا ہائیکس ٹریکرز کے پہلے بیچ میں جھنڈا لہرایا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو کی قیادت میں ضلع انتظامیہ کشتواڑ نے آج یہاں ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر میں بھارت کی مشہور ٹریکنگ آرگنائزیشن انڈیا ہائیکس کی قیادت میں 16 ٹریکروں کے ایک گروپ میں جھنڈی دکھائی۔ کشتواڑ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر اندرجیت سنگھ پریہار اور وائلڈ لائف وارڈن ماجد بشیر منٹو بھی پرچم کشائی کی تقریب میں موجود تھے۔ ٹریکرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے DC نے ضلع کے ایڈونچر ٹورزم پوٹینشیل کو تلاش کرنے کے لیے ان کا خیر مقدم کیا اور مہم کے دوران ضلعی انتظامیہ کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ضلع انتظامیہ اس طرح کے غیر معمولی تجربات کو آسان بنانے اور فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جو برہما ویلی ٹریک ہے، جو برہما کے بیس تک جاتا ہے 70 سین کدھر میدان تک، وہاں تک ہم پہلا گروپ سٹارٹ کرنے والا ہے ٹریک یہاں پہ، اور مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی پہلا ٹریک ہے جو اس کشتواڑ ریجن میں ہونے والا ہے، دکن ریجن میں ہونے والا ہے، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گا ہمارے پورے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو۔ ہمارے ہندواڑہ میں ایک پرانا موٹار شیل برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ کوئی دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ IED نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا موٹر شیل تھا جسے BSF نے ہندواڑہ مرنگام گاؤں کے مین روڈ پر برآمد کیا تھا۔ BSF کی ایک روڈ اوپننگ پارٹی کو سڑک کی ایک جانب ایک شیل پڑا ہوا ملا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے دونوں طرف ٹریفک کی آمد و رفت بند کر دی اور پولیس اور فوج کے اہلکار جائے موقع پر پہنچے، تاہم قریبی جائزے پر انکشاف ہوا کہ یہ برآمد شدہ ایک پرانا موٹار شیل تھا جسے بعد میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ 12ویں جماعت کے نتیجے آنے کے بعد پورے ضلع کے اسکولوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، وہیں شاہین پبلک اسکول نے اپنا لوہا منوایا۔ یہ ادارہ اپنی تعلیمی، ادبی، ثقافتی میدان میں بہت مشہور ہے، جہاں بہترین تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ 2 طالبات نے پوزیشن حاصل کی، سائنس میں بشرا بتول اور آرٹس میں رتبہ نہرو نے پوزیشن حاصل کی۔ پورے ضلع کے لوگ ان کی اس کامیابی پر ان کو مبارکباد پیش کرنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ شاہین پبلک اسکول نے 48 ڈسٹنکشنز اور 32 پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہیں۔ اس ادارے نے ماضی میں بھی بہت قابل اور ذہن بچے زیور تعلیم سے آراستہ کیے، جو کہ کئی اعلیٰ عہدیداروں پر آج فائز ہیں۔ آرٹس ٹیم کے طالبان
کا کہنا ہے کہ شاہین پبلک ہائر سیکنڈری میں آرٹس کے مضامین نہیں پڑھائے جاتے تھے، لیکن ان کی درخواست پر آرٹس کے مضامین پڑھانا اب شروع کیے گئے ہیں۔ جی میں شاہین پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے میری ایجوکیشن ہونے لگی ہے۔ جی خوشی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ سب بہت زیادہ خوش ہیں، سب نے بہت زیادہ کانگریچولیٹ کیا اور سب کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور سب کی ایکسپیکٹیشنز تھی تو اس پہ امید ہے کہ تھوڑا بہت اتری ہوں گی، تو سب کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی بالکل امید پر دنیا قائم ہے اور ساتھ میں ہمیں ایفرٹس تو کرنے ہی ہیں کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، جب تک ہم کیونکہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، تو ہمیں ہمیشہ تھرائیو کرنا چاہیے، اسٹرائیو کرنا چاہیے، ایفرٹس دینے چاہیے، تبھی جا کے جو ہے ہم سکسیس کو اچیو کریں۔ گاندربل میں نیا قائم کیا گیا جنرل بس سٹینڈ اور ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل کا دفتر آوارہ کتوں کے صحن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں آوارہ کتوں نے آس پاس رہنے والے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پیش تفصیل۔ بس سٹینڈ ہی ہے اور یہ میونسپل کونسل کا دفتر۔ کتوں کو دیکھ کر آپ کچھ اور مت سمجھیے، بھلے ہی یہ دفتر کا صحن ہے لیکن یہاں اب ان آوارہ کتوں کا راج ہے۔ لوگ ان سے اتنے پریشان ہیں کہ ٹرانسپورٹرز نے بھی بس سٹینڈ کو بھی چھوڑ دیا ہے، جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور آوارہ کتوں کی عامہ جگہ بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے میونسپل کونسل پر بس سٹینڈ میں صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات کو برقرار رکھنے میں غفلت کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے آوارہ کتوں نے صحن پر قبضہ کر لیا ہے۔ میونسپلٹی گاڑی ژھوٹ سہ دنان یتنسن یتھ واریاہ بچہ پن بچہ یتنس گامک بچہ یا 10 گامن 10 بچہ یتنسن گندان اوتر تھے ہون پتہ تر پہ گئی 2 لڑی زخمی یتنسن اگر اللہ تعالیٰ سن بچاؤ آسا نا تم گئی تباہی سکر اس لڑی وسان صبح تہ یپر گاسس شامنس تہ گاسس ام بہرا قدم تہ تلنس کی امن پیوان گروپ کرت وسن گۄڈٕ زنہِ بیٚیہِ پیوان مرد والٕنۍ سۭتۍ۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کتے دوسرے اضلاع سے لا کر بس سٹینڈ میں ہی چھوڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد آباد ہو گئی ہے۔ ان کتوں سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ کچھ مقامی باشندے ان کتوں کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ گاندربل کا ایک جنرل بس اڈا یہاں پہ بنایا گیا تھا، اس وقت آج کے دن تک کم سے کم 16 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہاں پہ میونسپل کونسل نے اب گاربیج کا یہ ڈمپنگ سائٹ یہاں پہ مقرر کر رکھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ ڈائریکٹر لوکل باڈیز اس کی طرف بھی توجہ دے گی کہ اگر یہ جنرل بس اڈا گاندربل کی شان یہاں پہ تھی، سامنے دیکھیں ایس پی آفس ہے، پیچھے دیکھیں میونسپل کونسل کی بلڈنگ بنی ہے، کیفٹیریا بنانا ہے، ہاسپٹل بھی یہاں سے لوگ جاتے ہیں، لیکن میونسپل کونسل گاندربل نے یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا جہنم میں تبدیل کیا ہے اور برا حال کر رکھا ہے یہاں پہ۔ میونسپل کونسل گاندربل حکومت ہند کے ذریعے شروع کیے گئے اربن لوکل باڈیز سے متعلق فلیگ شپ پروگراموں کے دوران سرگرم رہی ہے اور صاف ستھرائی اور دیگر سہولیات سے متعلق مختلف اسکیموں کے نفاذ میں بڑی کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جنرل بس سٹینڈ کی حالت نے ان کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو اب یہ سوال بنتا ہے، میں نے یہاں سے بذات خود میں نے یہاں سے کچھ گاڑیوں کو واپس کیا ہے اور اس میں ایک گاڑی آئی تھی ہاٹ اسپاٹ کی، تو اب مجھے سننے میں یہ سنا ہے کہ اس پہ فائن کیا گیا 5000 کا۔ اگر میونسپل کونسل ان کو یہاں پہ الاؤ کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈال دیجئے تو فائن کس بات کا؟ شاید اس 2016 سے اسٹیٹس کو ہے، باضابطہ کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ نے سٹیک رکھا ہے کہ یہاں پہ میونسپل کونسل اس ایریا میں کہیں بھی یہ ڈمپنگ سائٹ کو مقرر نہیں کر سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میونسپل کونسل گاندربل کورٹ کی بھی وائلیشن کرتا ہے اور کورٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر گاندربل اور ایل جی انتظامیہ سے مداخلت کرتے ہوئے میونسپل کونسل گاندربل کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے گاندربل کشمیر سے راجہ سید کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں اور سرد ہواؤں کے باعث رواں برس سیاحتی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ خراب موسم نے رواں سال سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد کی کمر توڑ رکھی ہے، وہیں عام لوگ بھی ضرورت سے زیادہ اپنے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ وادی کشمیر میں سیاحتی شعبے کے لیے مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینے کافی اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا حلقہ انتخاب کوکرناگ اس بات کا گواہ ہے کہ ان دنوں کوکرناگ کے بوٹانیکل گارڈن میں لوگوں کا کافی ہجوم دیکھنے کو ملتا تھا۔
हालांकि रवां माह में न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह यहाँ सैर व तफरीह के लिए बड़ी तादाद में आते थे, जिससे न सिर्फ कुकरनाग बल्कि सैकड़ों गैर रियासती अफराद का गुजारा हो जाता था। लेकिन ख़राब मौसम की मार के बाइस सियाहत से जुड़े अफराद को अभी भी दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस साल मौसम काफ़ी ख़राब रहा, जिसके बाइस सयाह यहाँ आने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम साजगार होने की सूरत में लोग सैर व तफरीह के लिए यहाँ उमड़ आते थे। उनका कहना है कि हमें बात करने के लिए तक फुर्सत नहीं मिलती थी। शोबे सियाहत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हल्का इंतखाब कुकरनाग में बेपनाह मकामात ऐसे हैं जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं, ताहम उन मकामात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वादी की बेशतर आबादी का हिस्सा बिलवास्ता या बिलावास्ता इसी शोबे पर मुनहसिर है, लेकिन रवां बरस के मौसम की मार ने उन्हें काफ़ी मुतासिर किया है। मज़कूरा शोबे से मुंसलिक अफराद अब बस इस इंतज़ार में हैं कि मौसम साजगार हो जाए, जिससे उनका रोज़गार भी वापस पटरी पर लौट सके। मौसम सरद टूरिज्म दबाव कम ये क्या श्रीनगर हाउस बोर्ड वाल या तिमन एजेंट तम ना कोकरनाग हावन वत की या सिमटन टॉप कोकरनाग डक्सुम चोहरनाग योर अछाबल येरनाग कुन हावन वत जाय कह आज लगभग लच बद खलक आज यह तुम सत कत कर पे आव दबाव ये सर्दी दो खो दो सर्दी ज़्यादा हेवन। गैर मकामी सयाहों का कहना है कि वैसे तो वादी में मौसम काफ़ी अच्छा रहता था, ताहम इस साल गुज़िश्ता कई माह से मौसम में लगातार तब्दीली होने के बाइस टूरिज़म फ़्लो काफ़ी मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि हम भी अभी कुकरनाग के बोटानिकल गार्डन में पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ सर्दी को महसूस किया है, हमें लगता है कि हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए मौसम का साजगार होना भी लाजिम है। वैसे तो इस मौसम में मैं भी काफ़ी देर के बाद आई हूँ, लेकिन वाकई यहाँ पे बारिश और लगातार मौसम का अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी गर्मी कभी ठंड, तो इससे बहुत ज़्यादा असर हो गया टूरिस्ट पे। तो आते हम जैसे आए भी तो हमें भी लगता है कि भाई ये वापस चलो इतनी देर के बाद, बट मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा असर हो गया। स्पेशली जो ये फ़ोटोग्राफर्स हमारे लोकल है, इनके रोज़गार पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, और बस यही है खुदा से दुआ कि मौसम ठीक रहे। सयाहों ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि वादी कश्मीर में अस्करी वाक़यात में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने आप को महफूज समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले यहाँ खौफ और डर महसूस होता था, इन चीज़ों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन वहीं उन्होंने इस बात को भी नहीं जुटलाया कि कुदरती अमल को इंसान बदल नहीं सकता। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वादी कश्मीर में मौसम की अमल आवरी जल्द बहाल हो जाए ताकि सयाह इन खूबसूरत मकामात का रुख करें। उन्होंने उन तमाम लोगों से अपील की है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार जन्नत नुमा वादी की सैर करने आए और यहाँ के दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।